ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے توبہ کی، اور ایک غلطی ابلیس لعین سے ہوئی۔ دیکھو دو راستے دکھیں گے قرآن میں آپ کو۔ ابلیس لعین سے ہوئی، اللہ نے کہا سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدہ کیے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا بھی اے ابلیس ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا جب میں نے حکم دے دیا تجھ کو سجدہ کرنے کا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے اچھا ہوں۔ دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں اصرار، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر مصر ہوا، معافی نہیں چاہا بلکہ اور بھی باتیں کرنے لگا۔ موقع دے اللہ میاں قیامت تک میں دیکھو ان کو کیسے جو گمراہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے آئیڈل اور اسوہ کس کے لیے کہاں ہے؟ حضرت آدم جو ہمارے باپ ہیں ان کے اندر ہے، ان سے غلطی ہوئی تو وہ توبہ کیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم کچھ کلمات سیکھ لیے، وہی جو سورہ اعراف کی آیتیں میں پڑھا، اور توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میرے بھائی اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اللہ کا نام التواب الرحیم ہے۔ اگر کوئی گناہ نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو پھر اللہ کا یہ نام کس معنی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ سے معافی نہیں مانگو گے، بڑے نیک بن جاؤ گے، گناہ کرو گے ہی نہیں، اللہ تمہیں مٹا دے گا۔ اللہ ایسی قوم کو لائے گا تمہارے بعد جو گناہ کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کراتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی گناہ ہو جائے، بالکل گناہ ہو گیا، سچی توبہ کریں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اور لوگ تھے مشرک، وہ قتل کیے تھے، زنا کیے تھے، بدکاری کیے تھے، سب گناہ کیے تھے۔ اللہ کے رسول اسلام پیش کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کتنے گناہ کیے ہیں، شرک میں ہے، قتل و غارت گری میں ہے، زنا کاری بدکاری میں، کبیرہ گناہ ہی ہے۔ آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی طرف بلاتے ہیں نا، یہ کتنا اچھا دین ہے، لیکن کاش کہ آپ ہمیں یہ خبر دیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہم کیے ہیں ان کا کفارہ کیا ہوگا۔ دیکھیں کس امید سے آئے، اللہ کے رسول کیا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے حضرت جبریل کو بھیج دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، جو میرے بندے آپ کے پاس آئے ہیں اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید سورہ فرقان کی چند آیتیں نازل ہوئی، 68 سے لے کر 70 تک کی آیتیں، یہ بھی نازل ہوئی اسی زمن میں۔ وہ کیا ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے
नाहक कत्ल नहीं करते और बुराई बदकारी नहीं करते। ये 3 गुनाह है यहां पर। शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते। हक के साथ कहा गया कत्ल। हक के साथ कत्ल क्या जानते हैं? कोई किसी का कत्ल कर दे, क़िसास में कत्ल किया जाएगा, ये जायज है। कोई इस्लाम कबूल करके मुर्तद हो जाए, उसका भी खून हलाल हो गया। कोई शादीशुदा है, मर्द हो कि औरत, और जिनाकारी बदकारी करे और सबूत वाज़ेह हो जाए, गवाह मिल जाए, तो उनका कत्ल किया जाएगा। ये 3 कत्ल हक के साथ है। और याद रखें, ये भी अपने हाथ में कानून नहीं लेना है। जो हाकिमे वक्त होगा उसका काम है कि वो इस पर अमल कराए। ये नहीं कि हर फर्द तलवार निकाल ले, जिसका जी चाहे जिसको कत्ल करना चाहे कत्ल कर दे, ऐसा हरगिज़ जायज़ नहीं। तो कहा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वला यज़्नून। वो जो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते हैं, वो जो नाहक किसी का कत्ल नहीं करते हैं, वो जो बदकारी नहीं करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ऐसा करेगा वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और क़यामत के दिन उसको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और ज़लील और रुसवा करके वो जहन्नम में डाला जाएगा। इल्ला, अल्लाह ताला ने देखे कितनी सख्त बात यहां पर कही। इल्ला कहकर इस्तिस्ना किया। इल्ला मन ताबा, मगर जो तौबा कर ले, व आमना, और ईमान लाए, व अमिला अमलन सालिहा, और नेक अमल करे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तो ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला इनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, बल्कि इनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बशारत है। 3 गुनाह का जिक्र था, शिर्क है, कत्ल है, ज़िना, और 3 नेकियों का जिक्र। इल्ला मन ताब, जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करने लग जाए, तो अल्लाह ताला न तो उसके गुनाहों को माफ करेंगे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इनके बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाले मेहरबान। तो देखा आपने, तो वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, और मुत्तकीन की ये 4थी पहचान है कि जब उनसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए, कोई जुल्म कर बैठे, तो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं इस अकीदे के साथ। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ करेगा। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, वो गुनाह करने के बाद मुसिर नहीं होते। गुनाहों पर मुसिर होना ये इब्लीस का रास्ता है, ये आदम का रास्ता नहीं है। गुनाह करके तौबा करना ये हमारे बाप आदम का रास्ता है। इसलिए हमको अपने बाप आदम के रास्ते पर चलना चाहिए। अब बात आई इस्तिग़फ़ार की, तौबा की, तो याद रखो मेरे दोस्तों, गुनाह तभी माफ होते हैं जब आप गुनाहों की माफी चाहेंगे, तौबा करेंगे। अल्लाह की ये रहमत भरी बातें, अल्लाह की ये मग़फ़िरत और उसकी वसाअत, अल्लाह तव्वाब है और रहीम है, गाफिरुज़ ज़ंब है, गफूर है। इसका माना ये नहीं कि गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं। अल्लाह गफूर रहीम है, तौबा करना पड़ेगा, तौबा। और तौबा किसको कहते हैं जानते हैं आप? तौबा किसको कहते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप तौबा करेंगे तो तौबा कैसे करेंगे? या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, फिर बाहर गए फिर वही काम करना। क़ाल उलमा, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उलमा ने कहा है, अत-तौबतु वाजिबतुन मिन कुल्ली दंब, हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। हर गुनाह से तौबा करना वाजिब है। फ़इन कानतिल मासियतु बैनल अब्दि व बैन अल्लाह तआला ला ततअल्लक़ु बिहक़्क़ि आदमी, अगर गुनाह का ताल्लुक अल्लाह और बंदे के दरमियान है
کسی آدمی کا کسی بندے کا حق اس کے اندر نہیں ہے، فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کو اچھی طرح دیکھ لیں، سب مار کے کھا کے ظلم کر کے اور توبہ توبہ برابر توبہ چل رہی ہے، ابھی تک بھائی کا حق نہیں دیے، بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا قبضہ کر لیے ہیں، زیادتیوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان نہیں بنے بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھیں، اگر ایسا گناہ کسی سے ہوا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کیا ہے اس کو دیکھیں۔ اگر گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے اور کسی آدمی سے اس کا تعلق نہیں، کسی بندے سے اس کا حق نہیں، تب اس کے لیے 3 شرطیں۔ احدھا، نمبر 1، ان یقلع عن المعصیہ، پہلی شرط یہ ہے فوری گناہ کو چھوڑ دو۔ جب توبہ کرنے جا رہے ہیں نا، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے، پہلے گناہ کو چھوڑ دو۔ دوسرا، ان یندم علی فعلھا، جو گناہ کر رہے تھے اس پر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں کیا کر رہا تھا، اندر سے پشیمانی ہو۔ دوسری شرط، والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، اور یہ پکا مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب توبہ کر رہے ہیں، نماز پڑھنا شروع کیجیے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے نا، اس پر شرمندگی ہو، یا اللہ میں کتنا بڑا گناہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ہر معاملے میں یہی سمجھیں، یہ گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ فَإِنْ فَقَدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اور اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی غائب ہوگی نا، تو آپ کی توبہ قبول ہونے والی نہیں اللہ کے دربار میں۔ اگر کوئی ایک غائب ہوگی تو اتنا آپ کی توبہ جو ہے اللہ کے یہاں رکی رہے گی۔ اور یاد رکھیں، اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں سے ہے، کسی آدمی سے ہے، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح، حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ حقوق اللہ، توبہ کیے، معافی مانگے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ میاں معاف فرما دیے، میں شرمندہ ہوں، معاف۔ آدمی سے ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ جو حق مارے ہیں نا وہ لوٹاؤ اس کو، اس کی زمین دیو۔ باپ کی پراپرٹی میں بہنوں کا حصہ تھا، بیٹیوں کا حصہ تھا، لوٹاؤ اس کو۔ آپ بڑے تھے، مار دیے، وہ نہیں کر سکتی بیچاری کچھ، لوٹاؤ، اس کا حق دو، تب توبہ قبول ہوگی۔ ظلم کیے تھے، معافی مانگو، گالی دیے تھے، معافی مانگو، کوئی حق لیے تھے، لوٹاؤ اس کو، دیو۔ کہیں اس کی برائی بیان کیے تھے، اگر کچھ نہیں بنا تو وہاں بیٹھ کر اس کی تعریف کرو، تب کہیں جا کر توبہ قبول ہو۔ یہ ہے توبہ کی شرط میرے بھائیو، یاد رکھو۔ ایسے تو معمولی اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ليلۃ القدر کے بارے میں بھی، کوئی ایمان و احتساب، ایمان اور نیکی کی نیت سے ليلۃ القدر کا قیام کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے مراد ہے سابقہ چھوٹے موٹے گناہ جو غیر شعوری طور پر آپ سے ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے، اور توبہ کی یہ شرط ہے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم کو گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بہت بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ظلم زیادتی کرتے جائیں اور توبہ نہ کریں، یا توبہ تو کریں لیکن تعلق کسی انسان کا ہے، اس کا حق تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا حق ادا نہ کریں، تو یہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لے بات کو۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف فرماتا ہے، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث بھی بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم حدیث ہے، یہ بھی توبہ کے باب سے ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ان رجلا اذنب ذنبا، ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کا اور بندے کا تعلق گناہ سے کیسے ہے؟ دیکھو آپ، اللہ کیسے غفور رحیم ہے، معاف کرتا ہے۔ ان رجلا اذنب ذنبا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ ارے جنتی بندوں کا اللہ تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے جن سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، یہ محال نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ بڑی چیز ہے، توبہ کریں آپ۔ ان رجلا اذنب ذنبا فقال رب انی اذنبت ذنبا او قال عملت عملا ذنبا فاغفره، ایک بندہ گناہ کرتا پھر کہتا ہے یا اللہ میاں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا بخش دے۔ فقال عز وجل، تو اللہ عز وجل فرماتا ہے عبدی عمل ذنبا، میرا بندہ گناہ کیا، فعلم ان له ربا، اور میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، یغفر الذنب، جو گناہ معاف کرتا ہے، ویاخذ به، اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے۔ قد غفرت لعبدی، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ توبہ پر کیسا تعلق ہے دیکھو، یہ کس کی تفسیر ہے جانتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جنہوں نے کوئی فحش کام کیا اور گناہ کیا، ظلم کیا، اور وہ اللہ کو یاد کیے، اپنی توبہ پر استغفار کیے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ ایک آدمی گناہ کیا اور پھر اللہ سے توبہ کر، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ جواب دے رہا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑے گا اور مجھے معاف کرے گا، میں نے معافی چاہیے، دیجیے چائے بھائی مجھے بھی دیجیے، کیوں سب سے بڑی محنت میں کر رہا ہوں اور آپ مجھے چائے نہیں دے رہے۔ پہلے جانوروں کو ہم لوگ دیہات کے جانوروں کو کسی کے کھیت میں نہ چریں بول کے ان کے منہ میں جو ہے کھونچ لگائی جاتی تھی، آج کل جو ہے عالموں کو بٹھا کر آپ لوگ ایسا لگا دیتے ہیں، اب کوئی چیز نہ پی سکتا نہ کھا سکتا بیچارہ، وہ پہلے ہی سے اس کو پابند کرتے، کھانا پینا سب ہمارے لیے ہے، آپ بولتے جائیے بس، ایسا نہیں، اتنا کاٹ دیجیے گا، اس میں کیا ہے، چائے پی لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو بات کیا چل رہی تھی؟ بخاری و مسلم کے حوالے سے ایک بندہ گناہ کیا، توبہ کیا، اللہ کہتا میرا بندہ گناہ کیا اور مجھے پہچانا کہ اس کا ایک رب ہے۔ اس کے آخر میں بہت بڑی بات آنے والی ہے، اس لیے آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں، میں نے قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم عمل ذنبا آخر او اذنب ذنبا آخر فقال رب انی عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارک وتعالى علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به قد غفرت لعبدی۔ ایک بار توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ کیا، پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ گناہ کیا اور جانا کہ اس کا رب ہے، گناہ معاف کرتا ہے، پکڑتا ہے، جاؤ میں نے اپنے بندے کو دوبارہ بھی معاف کیا۔ پھر اللہ کے رسول ثم عمل ذنبا، تیسری مرتبہ پھر گناہ کیا اور پھر ایسی بات ہوئی، توبہ کیا، معافی مانگا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے میں معاف کرتا ہوں، پکڑتا ہوں، قد غفرت لعبدی، میں معاف کر دیا۔ ثم عمل ذنبا، کوئی اخبار کی بات نہیں سنا رہا ہوں، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، 3 مرتبہ گناہ کیا، سچی توبہ کیا، 4تھی مرتبہ بھی گناہ کیا اور توبہ کر رہا ہے۔ او قال اذنب ذنبا آخر فقال رب انی عملت ذنبا فاغفره، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا معاف کر دے۔ قال عبدی علم ان له ربا یغفر الذنب، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے اور جانتا ہے کہ میں گناہوں کو پکڑ لیتا ہوں، سزا دیتا ہوں اور معاف کرتا ہوں، ویأخذ به، تو اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتا ہے،
उशहिदुकुम, फरिश्तों से खिताब है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, अन्नी कद गफरतु लिअब्दी, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, फलयअमल मा शाअ, मेरा बंदा जितना चाहे गुनाह करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, माफी मांगता रहे, माफी मांगता रहे, मैंने उसको बख्श दिया, मैंने उसको बख्श दिया। अगर मेरा बंदा ऐसे गुनाह करेगा, ऐसी तौबा करेगा, फलयअमल मा शाअ, जो चाहे गुनाह करे, अगर माफी मांगता रहेगा मैं उसको माफ करता रहूंगा, माफ करता रहूंगा। ये तफसीर क्या है? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। मगर ये कि जो तौबा कर ले, ईमान ले आए, पक्का सच्चा मुसलमान हो जाए और नेक काम करने लगे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। माफी भी नेकियों में, तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। तो ये सारी बातें जो आई, फिर पीछे जाते हैं, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे नेक बंदो, मुत्तकी बंदो, तुम अपने परवरदिगार की मगफिरत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो और उस जन्नत को पाने के लिए कोशिश करो जिसकी चौड़ाई अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन जैसी बनाई है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, वो जो खर्च करते हैं खुशहाली में, बदहाली में, वलकाज़िमीनल ग़ैज़, वो जो गुस्से को पी जाते हैं, वलआफ़ीना अनिन्नास, वो जो लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू, वो जिनसे कभी कोई गुनाह सरज़द हो जाए, फहश काम हो जाए या अपने आप पर जुल्म कर बैठे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं जैसे कि तौबा की शर्त बताई गई, और ये अकीदा रखते हैं वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, गुनाहों के बाद वो मुसिर नहीं होते गुनाह पर, इब्लीस का रास्ता, शैतान का रास्ता नहीं इख्तियार करते, बल्कि बाबा आदम की तरह रोते गिड़गिड़ाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब जब ये सारी बातें मुत्तकियों की पेश हो गई, तब आइए देखिए कि अल्लाह ताला ने बदला क्या सुनाया। ये एक ऐसी जगह की बात है कि अल्लाह ताला ने यहीं पर जहां से इब्तिदा की बदला भी, अगर कोई ऐसा किया तो कहा उलाइका जज़ाहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, हाँ तो सुन लो यही मेरे मुत्तकी बंदे हैं जिनका तज़किरा किया गया, इनके लिए इनके रब के पास मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला इनको एकदम क्लीन कर देगा, इनके सारे गुनाहों को बख्श देगा। वजन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और इनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे, व निअमा अजरुल आमिलीन, कितना अच्छा बदला है, कितना अच्छा बदला है अच्छे काम करने वालों का। अल्लाह ताला ने जन्नत भी बताया, मग़फ़िरत भी बताया, और मुत्तकियों के लिए तैयार ये भी बताया, मुत्तकियों की पहचान भी बताई, और साथ साथ अल्लाह ताला ने उनकी जज़ा का और उनके इनाम का भी तज़किरा कर दिया। और क्या चाहिए हमको, आपको बताइए। इसलिए मेरे दोस्तों, मुत्तकी परहेज़गार बनकर अपनी जिंदगी गुजारे, गलती हो जाए अल्लाह ताला से माफी मांगे, अगर अपने साथियों के साथ ज्यादती हो जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, माफी मांग लीजिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के लिए माफी मांगने से तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी, अल्लाह के लिए इनकिसारी इख्तियार करने से तुम्हारा दर्जा बुलंद होगा, तुमको कोई जलील रुस्वा नहीं कर सकेगा, तुम्हारी इज्जत और भी मजबूत होगी, बढ़ोगे। इसलिए इस तरह की जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम जो बातें बयान की गई, इस कहने वाले को इस पर अमल की तौफीक दे, और आप तमाम सुनने वालों को इस पर अमल की तौफीक दे। और